اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ساتھیو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اپنی عافیت میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ تحقیق ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مفید ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی جو شادی کے حوالے میں مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ کس طرح آپ حل کر سکتے ہیں۔ بہت سے دوست ایسے ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی، بہت سی بہنیں ایسی ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی، یا اگر ان کا رشتہ ہوتا ہے تو رشتہ کچھ عرصہ رہنے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج ہم جو وظیفہ بتانے والے ہیں، جو وظیفہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، وہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی خاص ہے۔ وظیفے سے پہلے ہم بتا دیں کہ یہ شادی کا جو عمل ہے، اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ شادی جو اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے شادی کا حکم دیا ہے، اور ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ جو ہمارا دین ہے، بہت ہی اچھا اور بہت ہی کھلا اور بہت ہی مکمل دین ہے۔ اس دین میں ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا ہمارے دین میں حل موجود نہ ہو۔ تو پیارے ساتھیو، انسانی معاشرے کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ کن بنیادوں پر ہے، کن اصولوں پر ہے۔ اسی طرح دین اسلام جو ہے، یہ ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے، اور دین اسلام میں جو انسانی معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، اسے محفوظ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے شادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم اپنے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی شادی نہیں ہو رہی یا رشتہ ہو کر بار بار ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ لوگ اس وظیفے کو سونے سے پہلے 1414 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں۔ اس وظیفے کو انہوں نے مسلسل اور مکمل یقین سے جاری رکھنا ہے۔ مطلب کہ وظیفے کو کرتے ہوئے کسی کے ساتھ باتیں نہیں کرنی۔ سونے سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ کسی سے بات نہیں کرنی، نہ اس سے کرتے ہوئے نہ کرنے کے بعد، یعنی کہ وظیفہ کو کرتے ہی آپ نے سو جانا ہے۔ تو انشاءاللہ بہت ہی اچھی جگہ سے، اچھے گھرانے سے رشتہ آئے گا۔ اگر شادی میں کوئی رکاوٹ ہوگی یا آنے والی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے بھی دور فرما دیں گے، اور حالات آپ کے مطابق ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور آپ لوگوں کو یہ بتاتا جاؤں کہ نماز کی پابندی ضرور کریں، ورنہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا، اور جتنا ہو سکے صدقہ بھی کریں۔ تو میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اب اس وظیفہ کو، یہ جو وظیفہ ہے، یہ کیا چیز ہے۔ یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے، اسماء الحسنی ہے، ان میں سے ایک وظیفہ لیا ہے، اور یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اور اسے آپ نے کس طرح ادا کرنا ہے، کس طرح آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، طریقہ آپ کو بتا چکے ہیں۔ جو اسم ہے وہ کچھ اس طرح ہے، یا واجدو۔ آپ نے اس اسم کو بارہا ایک سیکوینس کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ آپ نے اسے پڑھنا ہے، اور ضرور انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے، آپ کی جو مسائل ہیں، وہ حل ہو جائیں گے، اور جو پریشانیاں آنے والی ہیں یا ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کے بہت زیادہ کام آنے والا ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور شیئر ضرور کیجئے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہماری ویڈیوز ہیں ان سے مستفید ہو سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔